السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا میرا جو سوال ہے وہ اردو نعت کے حوالے سے ہے۔ اردو نعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کئی تنقیدی رجحانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو سر، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یا ایک سماجی رویہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ نعت، حمد و نعت اور یہ جو منقبت ہے یہ بڑی مقدس اصناف ہیں، تو ان پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو تنقیدی رجحانات سامنے آ رہے ہیں ان کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ جو اصناف ہیں یہ تنقید سے واقعی مبرہ ہیں، معاورہ ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں حورین، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حمد ہو یا نعت ہو یا منقبت ہو، یہ اس کے اندر جو ہے ایک یعنی خدا سے یا رسول سے یا کسی بھی مقدس ہستی سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن محبت کے اظہار کے تو اور بھی بہت سارے قرینے ہیں۔ جب آپ حمد کہتے ہیں یا نعت کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ شاعری کرتے ہیں، تو جب آپ شعر کہتے ہیں تو شعر کا جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ کسی صورت بھی کیا کہتے ہیں تنقید سے ماورا نہیں ہوتا۔ اچھا چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حمد ہے یا نعت ہے، ان میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ ظاہر توصیف خداوندی کے ہوتے ہیں، ان میں اوصاف رسول بیان کیے جاتے ہیں، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصناف جو ہے یہ تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے لفظ بولا نا کہ یہ بہت مقدس ہوتی ہیں، تو حمد و نعت اور منقبت کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے ایک اصطلاح سامنے آئی ہے تقدیسی ادب کی۔ میں نے 2-3 محفلوں میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ ان کو تقدیسی ادب کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا بھی جواب دینا ہوگا کہ کیا جو باقی اصناف ہیں وہ غیر تقدیسی ادب میں آئیں گی؟ کیا ان کے اندر کوئی تقدیس کا پہلو نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مقدس جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کا دائرہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ وسیع اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ سماج کے جو باقی پہلو ہوتے ہیں یا دیگر معاملات ہوتے ہیں وہاں جو خرابیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، وہ سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک مقدس کوئی دائرہ ہوتا ہے، یعنی مسجد کے اندر کوئی جرم ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے تو مسجد کے اندر جو جرم ہوگا تو وہاں جو جرم کرنے آئے گا وہ جرم کے پیرہن میں نہیں آئے گا، وہ تقدیس کے پیرہن میں آئے گا، وہ وہاں نمازی بن کے آئے گا، وہ وہاں روزہ دار بن کے آئے گا۔ اگر کعبۃ اللہ کے اندر کوئی شخص جرم کرنے آتا ہے تو وہ حاجی بن کے آئے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مقدس ماحول میں جو خامیاں کہیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی تقدیس کے رنگ میں آتی ہیں۔ تو پھر ایسے موقع پر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جو نگاہ بصیرت ہے وہ کشادہ ہو، آپ چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو حمد و نعت میں جو گزشتہ کچھ عرصے سے تنقیدی رجحانات سامنے آئے ہیں یہ بہت خوش آئند ہیں، لیکن جہاں یہ بہت خوش آئند ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر بھی بہت ہو گئی ہے۔ ہم اگر بہت پہلے ان تنقیدی مباحث کا آغاز کرتے تو حمد و نعت میں جو کچھ ایسے مضامین جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عقیدت میں تو ان کا اظہار کرتے آئے ہیں، لیکن وہ مضامین ان کو راہ نہیں پانی چاہیے تھی، تو اگر ہمارا نقاد بہت پہلے جاگتا تو وہ ہمارے تخلیق کار سے پہلے بھی یہ بات کہہ سکتا تھا، کر سکتا تھا کہ آپ اس نوعیت کے مضامین جو ہے وہ بیان نہ کریں۔ تو یعنی حمد و نعت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوصاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحسین و تکریم ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ کوئی سماج کا فرد ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کچھ قدروں کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ قدریں تشکیل پاتی سماج کے ذریعے۔ اگر ہم ان قدروں پر سوال نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم ان مضامین پر سوال نہیں قائم کریں گے تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جیسے مذہبی ماحول میں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض ہم نے عقیدت میں، محض ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے مخصوص طرح کے عقائد میں ڈوب کر ہم انہیں کرتے گئے اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حمد و نعت کے حوالے سے
تنقیدی رجحانات بہت ہی خوش آئند ہیں، اور ان مباحث کو جو ہے ان کے اندر ایک وسعت آنی چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب حمد و نعت کے حوالے سے کتابیں بھی منظر عام پہ آ رہی ہیں، رسائل بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، سیمیناروں کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے سوالات کہ جو اب تک نہیں اٹھائے گئے تھے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، ان پر بات ہو رہی ہے. اگرچہ ابھی آغاز ہے اور آغاز میں بعض باتیں کرنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن آغاز میں مشکلیں ہوتی ہیں، آغاز میں مصائب ہوتے ہیں، لیکن آخر کب تک سماج جو ہے وہ سوچتا بھی ہے. اور جب کچھ اہل بصیرت کچھ نکات پہ بار بار روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے، نعت کے اندر، حمد کے اندر کچھ ایسے مسائل جو سماجی حوالے سے ہیں یا عقیدت کے حوالے سے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو خصوصاً نعت ہے، یہ ایک ایسے دور میں صنف بنی تھی کہ جب ہم نوآبادیاتی آقاؤں کے غلام تھے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا حالی، مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال، ان ہستیوں نے ایسی نعتیں کہیں کہ جن کے اندر قومی شعور تھا. لیکن یہ اس طرح کیا کہتے ہیں مذہبی ماحول سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں تھے. اس کے نسبت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر مینائی ہیں یا احمد رضا خان ہیں، تو انہوں نے جو نعت کہی تو جس نوعیت کے رجحانات کو انہوں نے فروغ دیا، چونکہ یہ مذہبی طبقات سے تھے، ان کے ہاں محافل ہوتی تھیں، تو پھر مخصوص طرح کی نعت جو ہے وہ پڑھی جاتی رہی اور اسی کا صفحہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نعت کے اندر جو قومی مضامین ہیں، جو سماجی مضامین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری غزل اور نظم سے یہ پوری طرح جھلکتا ہے کہ ہم کس عہد میں زندہ ہیں. یعنی اگر آپ آج کی غزل کو اٹھا لیں یا آپ آج کی نظم کو اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس عہد کا فرد بول رہا ہے. ہماری جو حمد ہے، ہماری جو نعت ہے، ہماری جو منقبت ہے، وہ بھی جب کہیں پڑھی جائے تو پتہ چلے کہ اس کا جو تخلیق کار ہے اس کا تعلق کس عہد سے ہے. یعنی ہمارا جو موجودہ عہد ہے یہ ایک جمہوری عہد ہے، یہ ٹیکنالوجی کا عہد ہے، یہ گلوبلائزیشن سے وابستہ عہد ہے. تو ان تمام عناصر کا عکس جو ہے وہ ہماری حمد میں ہے، ہماری نعت میں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اس طرح کے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ نعت سے وابستہ ناقدین کو بھی اٹھانے چاہیے. نعت کی بھی جو تنقید ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی مخصوص دائرے میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایک حوصلہ کر لیا ہے کہ ہم حمد و نعت کے حوالے سے تنقید لکھیں گے یا کوئی بحث کریں گے تو پھر آپ سوال بھی نیا اٹھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نقاد وہ ہوتا ہے جو محض تجزیہ نہیں کرتا، وہ اپنے عہد کا گواہ بھی ہوتا ہے، اسے اپنے عہد کی گواہی بھی دینی ہوتی ہے. تو حمد و نعت کے حوالے سے تنقیدی رجحانات بہت خوش آئند ہیں، اور اس سفر کو آگے بڑھنا چاہیے، اور نقاد کو نئے سے نئے سوالات قائم کرنے چاہیے، اور تخلیق کار کو اس امر پہ مجبور کرنا چاہیے. خیر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے یہ راہ دکھانی چاہیے کہ آپ جو حمد و نعت کا شعر کہہ رہے ہیں، آپ جو منقبت کا شعر کہہ رہے ہیں، اسے آپ کے عہد سے ہم آہنگ بھی ہونا چاہیے. آج کا سر جو میرا سوال تھا وہ چند ایک پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تھوڑا سا ایک حساس نوعیت کا سوال تھا، لیکن آپ نے اپنی رائے جو اظہار کیا اس میں یہ بتایا کہ آپ ان تنقیدی رجحانات کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، اور واقعی یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ایسی تنقیدی رجحانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور بھرپور تنقید ہونی چاہیے. ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب یعنی تخلیقی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں دلاور علی آذر کے حوالے سے. کراچی سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر ہیں. نئی نسل میں جدید شاعری کے حوالے سے بہت مقبول نام ہے آپ کا. آپ کے شعری مجموعوں میں پہلا شعری مجموعہ پانی، دوسرا شعری مجموعہ ماخذ اور تیسرا نعتیہ شعری مجموعہ نقش کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے؟ آج دلاور علی آذر کے مجموعے نقش سے ایک نعت اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. صبح کا اولیں اظہار مدینے سے ہوا، صبح کا اولیں اظہار مدینے سے ہوا، جب عیاں مطلع انوار مدینے سے ہوا، جب عیاں مطلع انوار مدینے سے ہوا. بہت خوب.
روشنی اس کی مہو مہر سے بڑھ کر نکلی، روشنی اس کی مہو مہر سے بڑھ کر نکلی، وہ ستارہ جو نمودار مدینے سے ہوا، بہت خوب، بہت خوب، وہ ستارہ جو نمودار مدینے سے ہوا۔ میں تصور میں کئی بار ملا ہوں ان سے، میں تصور میں کئی بار ملا ہوں ان سے، سامنا میرا کئی بار مدینے سے ہوا، واہ واہ، بہت خوب، سامنا میرا کئی بار مدینے سے ہوا۔ بہت خوب، نعت لکھنے کی اجازت مجھے سرکار نے دی، نعت لکھنے کی اجازت مجھے سرکار نے دی، طے میرے لفظ کا معیار مدینے سے ہوا، بہت خوب، بہت خوب، طے میرے لفظ کا معیار مدینے سے ہوا۔ بہت خوب، حق کی آواز پہ لبیک کہا امت نے، حق کی آواز پہ لبیک کہا امت نے، اور یوں کفر کا انکار مدینے سے ہوا، بہت خوب، کیا اور یوں کفر کا انکار مدینے سے ہوا۔ نیند اسے جسم کے زندان سے لے کر بھاگی، پھر میرا خواب گرفتار مدینے سے ہوا، بہت خوب، بہت خوب، پھر میرا خواب گرفتار مدینے سے ہوا۔ کیا کہنا، میں کہاں اور کہاں شہد کی نہریں آذر، میں کہاں اور کہاں شہد کی نہریں آذر، خلد کا راستہ ہموار مدینے سے ہوا، بہت خوب، بہت خوب، کیا خلد کا راستہ ہموار مدینے سے ہوا۔ صبح کا اولیں اظہار مدینے سے ہوا، جب عیاں مطلع انوار مدینے سے ہوا۔ بہت خوبصورت نعت آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ہم اردو نعت کی تنقید کے سلسلے میں ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نظری اعتبار سے اور مباحث کے لحاظ سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ کتاب کا عنوان ہے اردو نعت میں تجلیات سیرت، اور اس کے مرتب ہیں سید صبی رحمانی۔ سید صبی رحمانی نعت ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ کراچی میں ان کا بہت فعال ہے، نعت کی تنقید کے حوالے سے، نعت کی تخلیق کے حوالے سے، اور نعت رنگ کے نام سے ایک رسالہ بھی ان کا منظر عام پہ آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مجموعہ مضامین ہے کہ جس میں اردو نعت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مضامین رقم کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، اردو نعت کا جو سفر ہے، ہم اگر اس پہ غور کریں، میں نے ابھی اپنی بحث میں بھی یہ بات کی ہے کہ اردو نعت میں کچھ ایسے رجحانات کو فروغ ملنا چاہیے کہ یہ ظاہر ہو کہ ہم کس ہستی کے پیروکار ہیں، اس ہستی کے جو اوصاف جو شخصی حوالے سے ہیں وہ کیا تھے، اس ہستی نے اس دنیا میں کتنے بڑے انقلاب کو جنم دیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہستی اپنی سیرت کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ دنیا میں اب جہاں بڑے بڑے مذاہب ہیں ان میں اسلام کا شمار بھی ہوتا ہے، تو ایک ہستی جو کہ عرب کے ایک دشت سے تعلق رکھتی تھی، یعنی یہ وہ علاقہ ہے کہ جو ایک جس کو حال ہی نے کہا ہے کہ بس جزیرہ نما عرب، کہ وہاں لوگ جو تھے سوائے کیا کہتے ہیں ایک ریگستان کے رہنے والے، کوئی ایسے ان کا تہذیبی دنیا سے تعلق بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ دنیا کے عالم بن سکیں، دنیا کے علمی معاملات میں فروغ کا باعث بن سکے، تو ایسی ہستی کی ہم نعت لکھنے والے ہیں۔ تو یہ مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں پروفیسر محمد اقبال جاوید اور اظہر حسین نذیر لدھیانوی، پروفیسر اکرم رضا اور گوہر بلسیانی کے بہت جامع نوعیت کے مضامین ہیں، اور ایسے مضامین ہیں کہ جن میں تنقیدی بحث بھی ہے،
شعراء کا وصف بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اظہار جس جس قرینے سے کیا گیا ہے، تو ان مضامین میں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی کتابیں بہت زیادہ تعداد میں منظر عام پہ آنی چاہیے، تاکہ اردو نعت کے اندر جن رجحانات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک سدباب ہونا چاہیے، ایسے رجحانات جو ہے جو محض عقیدت کے اظہار میں فروغ پا گئے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم جس عہد کے لوگ ہیں تو اس عہد کی گواہی ہماری نعت سے ملنی چاہیے۔ تو اس نوعیت کے مثبت رجحانات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتابیں، یعنی اردو نعت میں تجلیات سیرت، کہ ہماری نعت جو ہے وہ کہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی عکاسی کرتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اردو نعت کی تنقید میں بہت اہم کتاب ہے۔ اس کے مرتب ہیں سبیر رحمانی۔ تو جو ہمارے ناظرین اردو نعت کے جدید رجحانات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو انہیں یہ کتاب ضرور مطالعہ کرنی چاہیے۔ خوب سر، اردو نعت کے حوالے سے بہت اہم اور جامع نوعیت کی کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔